لله الذي لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا والسلام على نبيه ورسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه أجمعين تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں انشاءاللہ اللہ کریم کی لائق اور بہتر کتاب قرآن مقدس کی سورہ فرقان اور سورہ شعراء کا خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ فرقان سے پہلے سورہ نور میں فرمایا کہ اللہ نور السماوات والارض، یعنی مسئلہ توحید ہی زمین و آسمان کا نور ہے، اسی سے سارے عالم میں اجالا ہے اور اسی سے سارا جہان قائم ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تک ایک سچے دل سے خالص اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے۔ تو یہ سارا عالم جو ہے یہ مسئلہ توحید ہی کے نور کی وجہ سے قائم اور دائم ہے۔ اب سورہ فرقان میں فرمایا کہ یہی نور توحید، یہ جو نور توحید ہے یہی حق اور باطل میں فرق کرتا ہے، اور اس کی وضاحت اللہ نے اس انداز میں کی، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن وہ کتاب ہے جو باطل اور حق کے اندر نکھیڑا کرتی ہے، یہ رنگ گڑ نہیں کرتی، یہ آپس میں مکس نہیں کرتی، یہ رلا ملا کام نہیں ہے۔ قرآن جو ہے وہ فرقان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ فرقان۔ اس میں اللہ نے حق کو
باطل کو جدا جدا بتایا ہے، بیان کیا ہے۔ تو فرمایا یہ جس نے حق اور باطل کی وضاحت کے لیے اپنے بندے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن اتارا ہے، وہی ذات برکات دہندہ ہے۔ وہی ذات کیا ہے؟ برکات دہندہ ہے۔ برکتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ برکتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور برکات دہندہ نہیں ہے، برکتوں کا مالک نہیں ہے۔ اللہ کریم نے اس دعوے کو کہ برکات دہندہ میں ہی ہوں، بالکل آیت نمبر 1 میں اس کو بیان کیا، پھر اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ نے پھر اسی دعوے کو بیان کیا، اور آگے چل کر جو ہے آیت نمبر 61 میں پھر اللہ پاک نے یہی دعویٰ بیان فرمایا تیسری دفعہ کہ برکات دہندہ میں ہی ہوں۔ پھر اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ پاک نے 13 دلائل عقلیہ سورہ فرقان میں بیان کی۔ کتنے؟ 13 دلائل عقلیہ کہ عقل کے ذریعے سوچو، عقلی دلائل ہے یہ کہ جب یہ کام کرنے والا اللہ ہے تو پھر برکات دہندہ بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ اور 7 نقلی دلائل پیش کیے۔ کتنے؟ 7 نقلی دلائل پیش کیے، جن کے اندر جو ہے وہ سابقہ انبیاء کے قصے بیان کیے، اور ان قصوں کا بھی نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ برکتیں دینے والا کون ہے۔ اور اسی طرح جو ہے 7 شکووں کا جو ہے اور شبہات کا جواب اللہ کریم نے اس سورہ فرقان کے اندر دیا ہے، اور فرمایا کہ اللہ برکتوں کا مالک ہے، اور اللہ نے یہ برکتیں دینی کن کو ہے۔ تو پھر آخری رکوع کے اندر سورہ فرقان کے اللہ نے فرمایا کہ ان برکتوں کو جو حاصل کرنے والے ہیں وہ عباد الرحمن ہیں۔ وہ کون ہے؟ وہ عباد الرحمن ہے۔ الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ فرمایا کہ یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، اور جب انہیں کوئی جاہل ٹکر جائے، کون؟ جاہل، متعصب، ضدی، متمرد، جس کے پاس دلیل کوئی نہ ہو، بغیر دلیل کے جو ہے وہ جھگڑا کرنے والا ہو، تو فرمایا جب کوئی جاہل انہیں آ ٹکرے نا، کوئی مشرک انہیں، کیونکہ غیر اللہ کے اور من دون اللہ کے حاجت روا ہونے پر، مشکل کشا ہونے پر، نافع و ضار ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بولیے، غیر اللہ کے برکات دہندہ ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو پھر یہ اگر جو ہے ایمان والوں کے ساتھ، عباد الرحمن کے ساتھ جھگڑا کرے، مجادلہ کرے، مناظرہ کرے، مباحثہ کرے، تو فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو انہیں جو ہے نا سلام متارکت کرو۔ جب بھی تیرا اپنا کام اور ہمارا اپنا کام، ان کے ساتھ الجھ کے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا، ٹائم ضائع نہیں کرنا۔ اب جس کے پاس، اب دیکھیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ختم نبوت کے منکر ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ بولیے، بندیوں کے پاس ہے، بلکہ ان سے تو دلیل کا مطالبہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، بے شک مرتد ہے۔ بے شک بات سمجھ آ رہی کہ ان سے دلیل مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ اسلامی حکومت ہو تو ان کے تو سر قلم کر دینے چاہیے۔ بے شک بات سمجھ آ رہی ہے نا۔
تو انہیں جو ہے اگر یہ لوگوں کو دھوکہ دے دی کہ ہم سچے ہیں، ہم فلاں ہے، تو اس کا ایک طریقہ قرآن میں یہ آیا ہے کہ اہل باطل کو آپ چیلنج کریں مبالغے کا، کس کا؟ اور مبالغے کا یہ چیلنج خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وفد نجران جو آیا تھا جس نے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناظرہ کیا تھا، سورہ آل عمران میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، جب جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ مناظرہ کرتے رہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا جواب نہ دے سکے تو انہوں نے الزام تراشی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا ہمیں حضرت عیسیٰ خود کہہ گئے کہ مجھے حاجات کے اندر پکارا کرو، مشکلات کے اندر۔ اب یہ الزام تھا، کیا تھا؟ الزام۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ جو ہے نا گفتگو تو آپ کی ہو گئی ہے مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہیں کو چلو آ جاؤ پھر میدان میں نکلتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورہ آل عمران آیت کا نمبر 61 ہے۔ فرمایا آ جاؤ، تم بھی اپنی اولاد کو لاؤ، میں بھی اپنی اولاد کو لاتا ہوں، تم بھی اپنی بیویوں کو بلاؤ، میں بھی اپنی بیویوں کو لاتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تم بھی جو ہے اپنے ساتھیوں کو بلا لو، میں بھی اپنے ساتھیوں کو کیا کرتا ہوں؟ بلا لیتا ہوں، اور باہر نکلتے ہیں میدان کے اندر، اور باہر نکل کر اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس پر کیا کر لعنت دے، فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ ہے مبالغہ، شرعی مبالغہ۔ کیا ہے؟ شرعی مبالغہ، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا کیا کیا تھا؟ چیلنج کیا تھا، اور یہ آخری حل ہے۔ کیا ہے؟ آخری حل ہے اہل باطل کے ساتھ، کیونکہ وہ مانتے تو ہیں نہیں، حق تو واضح ہے مگر انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ کوئی بھی اہل باطل اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کا آخری حل۔ اب کچھ لوگوں نے مبالغہ یہ بنا لیا کہ جی آؤ جی آگ لگاتے ہیں، آگ میں کود جاتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ جل جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ شرعی مبالغہ نہیں ہے، یہ جذباتی بات تو ہو سکتی ہے مگر شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شریعت کے اندر وہی ثبوت ہے جو مبالغے کا ذکر میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ یہ پھر سورہ جمعہ کے اندر بھی اللہ پاک نے اس کو دہرایا، کئی یہودیوں کو آ جو موت کی تمنا کرتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، بھی آ جاتے آؤ، دیکھتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا جذباتی ایک انداز ہے، اس کا شریعت کے اندر کوئی وجود نہیں ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اس ٹائم اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ابراہیم کے لیے کیا ہو جا؟ ٹھنڈی ہو جائے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، فرمایا کہ جب جاہل کے ساتھ تمہاری بات چیت ہو جائے، گفتگو ہو جائے، تو تم نے اسے کہنا ہے بھئی جاؤ، تمہارا اپنا رستہ ہے اور ہمارا ہاں۔ فرمایا یہ جو اللہ کے بندے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں گزرتی ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، اور یہ اللہ سے پناہ مانگ رہی ہوتی ہیں اللہ اپنے عذاب سے ہمیں بچا لی، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، اللہ ہمیں اس سے بچا لی۔ فرمایا یہ وہ اللہ کے بندے ہیں جب یہ خرچ کرتے ہیں تو بے جا بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، اور بخل سے بھی کام نہیں لیتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آجی اور فرمایا والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، یہ عباد الرحمن ہے جو اللہ کے علاوہ لا یدعون
اولیاء کیا اسمیا سے کیونکہ اللہ اللہ ہے، باقی سارے من دون اللہ۔ فرمایا وہ عباد الرحمن میں سے نہیں ہے، طاقتیں دو ہی ہیں، ایک رحمان ہے دوسرا اس کے مقابلے میں کون ہے؟ شیطان ہے۔ اگر یہ عباد الرحمن میں سے نہیں تو یہ پھر کس میں سے ہوگا؟ عباد الشیطان۔ غیر اللہ کو پکارنے والا رحمان کا بندہ، رحمان کے بندے پکارتے ہیں تو رحمان ہی کو پکارتے ہیں۔ آج ہی توجہ کیجئے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کسی کو ناحق قتل کرتے نہیں ہیں، یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو زنا کے قریب بھی جاتے نہیں ہیں، گناہوں کے کام سے بچتے رہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں، بچتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا یہ عباد الرحمن وہ ہیں جو لغو اور بیہودہ مجالس میں، محفل میں، کاموں میں شریک نہیں ہوتے، اور جہاں کوئی لغو کام ہو رہا ہو، کوئی زور کام ہو رہا ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی غیر شرعی محفل ہو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ اس جگہ تماشائی بن کے کھڑے نہیں ہو جاتے، بلکہ بڑے باوقار انداز میں وہاں سے نکل جاتے ہیں، بڑے باوقار انداز میں وہاں سے نکل جاتی ہے۔ وہاں تماشائی نہیں بنتے ہیں، جہاں سینے پیٹے جا رہی ہو، سر پر خار ڈالی جا رہی ہو، منہ پیٹے جا رہی ہو، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں، اور غیر اللہ کی الوہیت کے نعرے لگ رہی ہو، نبی کی سنت کی جس محفل مجلس میں دھجیے بکھیری جا رہی ہو، نبی کی سنتوں کا مقابلہ کیا جا رہا ہو، عباد الرحمن ان میں شریک ہونا تو دور کی بات ہے، تماشائی بن کے کھڑے بھی نہیں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تماشائی بن کے کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ تماشائی بن کے جو ہے ان کی قوت میں اضافے کا سبب بنے اور دیکھنے والوں کو ان کی قوت نظر آئے۔ فرمایا نہیں نہیں، والذین لا یشهدون الزور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، وہاں سے جو ہے نا نکل جاتے ہیں، وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہم تو شریک نہیں ہو رہے تھے، بس ہم آنکھیں بند کر کے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم سر پھینک کے بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتے ہیں جی وہ مشرک امام تھا تو ہم نے نا وہ جو ہے نا ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے تھے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے یا جنازہ نہیں پڑھ رہے تھے، تو اس کی بھی اجازت مومن کے لیے نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ آج یہ توجہ کیجئے، فرمایا کہ برکات اللہ، برکتوں کا مالک اللہ ہے، اور اللہ اپنی برکتیں اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہے۔ آگے ہے سورہ شعراء، کیا جی؟ سورہ شعراء۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ پاک نے جو ہے اصل تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے تھے کہ جی یہ شاعر ہے، کیا ہے؟ شاعر ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان توحید کی وجہ سے، بیان توحید کی وجہ سے گالیاں سننی پڑی، کبھی کہتے تھے کہ یہ مجنون ہے، کبھی کہتے تھے کذاب ہے، نعوذ باللہ، کبھی کہتے تھے یہ جو ہے نا دیوانہ ہے، کبھی کیا کبھی کیا۔ ان میں سے ایک چیز یہ تھی، کہتے تھے یہ شاعر ہے اور یہ جو کلام پڑھتا ہے یہ شاعرانہ کلام ہے۔ اللہ پاک نے سورہ شعراء میں فرمایا کہ یہ جو شاعر ہوتے ہیں نا، مشرک شاعر، یہ تو گمراہ ہوتے ہیں، یہ کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں، اور ان کا جو کلام ہوتا ہے اکثر شاعر گمراہ بے دین قسم کے ہوتے ہیں، اور ان کا جو
کلام ہوتا ہے وہ بے لغ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ لغ ہوتا ہے، بے جوڑ ہوتا ہے، لغ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے جو لفظ استعمال کیے جاتے ہیں اور جو انداز اختیار کیا جاتا ہے وہ تو بہت بےہودہ قسم کا ہوتا ہے، اور قرآن تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، قرآن تو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون ہے، قرآن کا تو یہ خاصہ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ہے، اور قرآن تو یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا تِلْكَ آیات الکتاب المبین، یہ کدھر سے شاعرانہ کلام آ گیا بھائی؟ فرمایا تِلْكَ آیات الکتاب المبین، بالکل شروع میں فرمایا یہ آیات ہے کتاب مبین کی، کس کی؟ کتاب مبین کی، جس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کا نازل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اور فرمایا تم کہتے ہو اس کے اندر شاعروں کی باتیں نہیں ہیں، اس کے اندر تو باتیں ہیں جن کو تم بھی مانتے ہو بلکہ دعویٰ کرتے ہو وہ ہمارے ہیں، اس میں تو باتیں ابراہیم کی بیان ہوئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں باتیں بیان ہوئی ہیں کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بیان ہوئی ہیں، اللہ پاک نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، گفتگو اور ان کا عقیدہ سورہ الشعراء میں بیان کر دیا، فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ۔ فرمایا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ الذی خلقنی فہو یہدین، وہی اللہ ہے میرا خالق، کون ہے؟ میرا خالق، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد فہو یہدین، میری رہنمائی کرنے والا بھی کون ہے؟ ہاں، میری رہنمائی کرنے والا بھی کون ہے؟ میرا اللہ ہے، فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا میں ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، جناب ابراہیم کیا عقیدہ سکھا رہے ہیں؟ شرک کی جڑیں کاٹ رہے جناب ابراہیم، فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، میں ابراہیم کو کھلانے والا بھی اللہ ہے، مجھے پلانے والا بھی اللہ ہے۔ ادھر مشرک کیا کہتا ہے؟ تیرا کھاوا تے تیرے گن گاہ کیوں نہ گاوا یا رسول اللہ، اندازہ لگائے بات سمجھ آ رہی کہ ہے نا؟ سنیے نا بات، تیرا کھاوا تیرے گن کیوں نہ گاوا یا رسول اللہ۔ توجہ کیجئے، جدِ انبیاء جناب ابراہیم کیا فرما رہی ہیں؟ مجھے کھلانے والا کون ہے؟ مجھے پلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، بولیے اللہ ہی ہے۔ آج ہی توجہ کیجئے، موائد ہی والا ہوتا ہے، مشرک ہی والا ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ موائد ہی والا، مشرک ہی والا، نیک عورت خامد ہی والی، بدکارہ عورت خامد بھی اور بھی، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ خامد بھی اور بھی، بدکارہ عورت ہوتی ہے
کون سی عورت ہوتی ہے؟ کارا عورت ہوتی ہے، بدچلن عورت ہوتی ہے، گندی عورت ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ نور میں ان دونوں کو اکٹھا ذکر کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک غیور خاوند بیوی کے ہر عیب کو برداشت کر لیتا ہے، کھانا نہیں آتا، پکانا نہیں آتا، سینا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، بدتمیز ہے، کوئی بات نہیں، مگر جب غیور خاوند دیکھتا ہے یہ میرا مخصوص حق کسی غیر کو دے رہی ہے، پھر وہ اسے معاف کرتا، بولیے اسے معاف کرتا نہیں ہے۔ اور اللہ پاک بھی بندوں کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، کر دے گا، مگر جو اللہ کا مخصوص حق ہے یہ کسی میں جب بندہ تقسیم کرنے لگتا ہے، کون سا حق سجدے والا حق، کون سا حق قیام والا حق، کون سا حق رکوع والا حق، کون سا حق نظر و نیاز والا حق، کون سا اللہ کا حق پکار والا حق، صدا والا حق، استعانت والا حق، یہ جب غیر کو دیتا ہے اللہ فرماتا ہے میں تو غیروں کا خالق اور مالک ہوں، اس لیے میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہر ایک کو بخش دوں گا مگر مشرک کو میں نے بخشنا نہیں ہے، کیونکہ مشرک وہ کتا انسان ہے، وہ خنزیر سے بدتر انسان ہے مشرک، جو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ مشرک وہ پلیت ہے، مشرک وہ خناس ہے، مشرک وہ لعنتی ہے، مشرک وہ ذلیل انسان ہے، مشرک وہ خنزیر سے بھی زیادہ بدتر انسان ہے جو اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں ہر گناہ معاف کر دوں گا مگر اس خبیث کتے کو میں نے معاف کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ نہ کہہ دینا کہ مولوی گالیاں دیتا ہے، مشرک کو دی ہے، کس کو دی ہے؟ ہاں تو تکلیف بھی ہو تو کس کو؟ مشرک کو۔ وہ حضرت والی صاحب بھی سناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی شیخ القرآن غلام اللہ، مولوی غلام اللہ جو ہے نا ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے۔ ہوا یہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ابلیس بڑا حرامی ہے۔ کیا کہا؟ ابلیس شیطان جو ہے نا یہ بڑا حرامی ہے، تو کوئی کہتے حلالی ہے، کہہ سکتے ہیں؟ لوگوں نے کہا جی راجہ باتیں شروع ہو گئی جی غلام اللہ خان ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے۔ اگلا جمعہ آیا، حضرت شیخ القرآن نے فرمایا بھئی میں نے تو شیطان کو گالی دی تھی، کسی کو گالی نہیں دی، اگر شیطان کے ساتھ کسی کی کوئی رشتہ داری ہے تو میں معذرت کرتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم مشرک کو کہہ رہے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے انما المشرکون نجس۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ انما المشرکون نجس، نجس فرمایا کہ مشرک نجس ہے، پلید ہے، مسجد حرام کے قریب بھی نہیں آنے دینا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، بل ہم اضل۔ فرمایا یہ مشرک چوپایوں جیسے ہیں، چار ان کے پاؤں ہوتے ہیں، فرمایا یہ چوپائے بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہے، ان سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جو اللہ کی غیرت کو للکارے وہ اس سے بھی زیادہ کیا ہے؟ بدتر ہے، وہ خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ پلید ہے مشرک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مشرک کے ساتھ تعلق نہ رکھو، قلبی تعلق نہ
نہ رکھو، مشرک کے ساتھ یاری نہ لگاؤ، مشرک کے ساتھ وفاداری نہ کرو، مشرک مر جائے اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو، مشرک امام ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر میں بات غلط کہہ رہا ہوں تو آپ بتائیں، مشرک کو اللہ نے یہ سب کچھ کہا، اور ورنہ یہ جو مشرک مولوی اور پیر ہے نا جو دنیا کی خاطر آیات بیچ دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آیات توحید، آیات حق کو بیان نہیں کرتے، چھپاتی ہیں، لوگوں کو غلط پٹری پر چڑھاتی ہیں۔ فرمایا مثلہم کمثل الکلب، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مثلہم کمثل الکلب، کوئی ان کی مثال جو ہے کتے کی سی ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مشرک مولوی اور پیر کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ بولیے نا بھائی، سورہ آراف ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سورہ آراف میں اللہ نے کہا ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ کس کو؟ آیات توحید کے منکر کو۔ ہاں جی توجہ کیجئے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے جناب ابراہیم کا جان تذکرہ ہونا وہ شاعرانہ کلام نہیں ہوتا، سمجھ آ رہی کہ ہاں، حضرت ابراہیم فرما رہے ہیں والذی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی اللہ مجھے پلاتا ہے کھلاتا ہے، یعنی جناب ابراہیم بتانا چاہ رہے ہیں میرا داتا کون ہے، داتا کون ہے؟ جناب ابراہیم جن کی دعاؤں کا ثمر ہے آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا داتا اللہ ہے تو میرا اور آپ کا داتا بھی علی اجمیری رحمہ اللہ نہیں ہے بلکہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اور میں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جوں نا تو مجھے شفا دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ مجھے شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ تو حاجت روا اور مشکل کشا بیمار ہونے والا نہیں ہوتا، شفا دینے والا ہوتا ہے۔ برکات دہندہ بیمار ہونے والا نہیں ہوتا بلکہ شفا دینے